اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ وزاد بعضهم تنوینا سابعا وهو تنوین الضرورت وهو اللاحق لما لا ينصرف کا قول امر القیس تبصر خلیلی حل ترى من ذعائن سوال کا نقبن بین حزم شاء اب توجہ فرماؤ۔ بحث ہماری تنوین کے بارے میں چل رہی تھی اور عرض کیا تھا کہ تنوین کی 5 قسمیں ہیں، لیکن بعد میں بعض نحویوں نے تنوین کا اضافہ کرنا شروع کر دیا۔ اخفش نے کہا کہ ایک چھٹی تنوین ہے جس کو کہتے ہیں تنوین غالی، اور آج بعض نحویوں نے ایک 7ویں تنوین کا بھی اضافہ کر دیا ہے اور اس کا نام رکھا ہے تنوین ضرورت۔ 7ویں تنوین کا اضافہ ہوا ہے، اصل 5 تھیں، پھر چھٹی کا اضافہ ہوا، پھر 7ویں کا جوڑا ہے اور اس کا نام ہے تنوین ضرورت۔ اور یہ جو تنوین ضرورت ہے یہ 2 جگہوں کے اوپر آتی ہے، توجہ کرنا۔ تنوین ضرورت ایک اس میں غیر منصرف جو ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں غیر منصرف کے ساتھ ملحق ہوتی ہے، اور دوسری منادہ مضموم کے ساتھ۔ اور پہلی کیا بتائیے، تنوین ضرورت کتنی جگہوں پہ آتی ہے؟ 2 جگہ پہ۔ ایک ہو گیا جناب علی اس میں غیر منصرف، اور دوسرا منادہ مضموم۔ مثال آپ کی خدمت میں دوں، تبصر خلیلی حل ترى من ذعائن کیا ہے؟ غیر منصرف ہے نا، تو اس کے اوپر دیکھو تنوین آئی ہے، اس میں غیر منصرف کے اوپر آئی ہے ضرورت کی وجہ سے، ٹھیک ہے، ضرورت شعری کا ہے دو ذعائن۔ منادہ مضموم پر بھی آتی ہے یہ تنوین ضرورت، جیسے دیکھو سلام اللہ یا مطرن، مطرن ایک بندے کا نام ہے، شخص کا نام ہے، سلام اللہ یا مطرن علیہ ولیس علیک یا مطر السلام۔ ٹھیک ہو گئی بات۔ اس کے بعد عزیزو ایک 8ویں بھی ہے، ایک تنوین جو ہے وہ 8ویں بھی ہے، بعد نے اس کو نام دیا ہے تنوین شاذ۔ بعد نے ایک 8ویں تنوین بھی کہا ہے اور اس کا نام رکھا ہے تنوین شاذ۔ یہ تنوین شاذ جو ہے اس میں مبنی پر دیکھی گئی ہے، تنوین شاذ اس میں مبنی کے اوپر دیکھی گئی ہے، جیسے ہاؤلائن قومک۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے اس تنوین کا؟ فقط لفظ کا زیادہ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، حروف کلمہ لفظ کا زیادہ کرنا ہے، جس طرح کبا سرا کی الف بھی لفظ کی زیادتی ہے۔ بس کبا سرا کی الف میں جیسے کہا گیا ہے کہ الف جو ہے کبا سرا میں کیا ہوا ہے؟ لفظ زیادہ ہوا ہے، تو پس یہ تنوین جو شاذ ہے اس کا فائدہ یہ صرف لفظ کو زیادہ کرتی ہے، بس اس کا یہ فائدہ ہے۔ اس کے بعد عزیزو جو عرض کرنا ہے اپنے بھائیوں کو وہ بات یہ ہے کہ جناب آ گئے ابن خباز نے کہا ہے کہ جناب علی 10 تنوین کی قسمیں ہیں، 10۔ ابن خباز نے کہا ہے تنوین کی 10 قسمیں ہیں۔ 10 کیسے اس نے بنائی ہیں؟ یہ جو ابھی ہم پڑھ رہے تھے اس میں غیر منصرف اس کو الگ کیا ہے، تنوین منادہ کو الگ کیا ہے، تو یہ ہو جائیں گی 9، کیونکہ 2 اکٹھی ہو رہی تھی، اس نے الگ الگ کر دیا ہے۔ ابن خباز نے اس میں غیر منصرف کو الگ کیا ہے، تنوین منادہ کو الگ کیا ہے، تو یہ 9 ہو جائیں گی، اور ایک 10ویں بھی بڑھا دی ہے اور اس کو نام دیا ہے تنوین حکایت۔ ٹھیک ہو گئی بات عزیزو، تنوین حکایت کا نام دیا ہے۔
جی ابھی یہاں آپ نے توجہ فرمانی ہے، اس کو پڑھتے ہیں پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ وزاد بعضهم تنوینا سابعا، بعض نحویوں نے 7ویں تنوین کا بھی اضافہ کیا ہے، زاد بعضهم، بعض نے زیادہ کیا ہے، تنوینا سابعا، ایک 7ویں تنوین کا بھی، وہو تنوین ضرورت ہے، اور وہ تنوین ضرورت ہے، اور وہ تنوین ضرورت کیا ہوتی ہے؟ واہو اللاحق لما لا ينصرف ہو، اور یہ تنوین ضرورت وہ ہے جو اس میں غیر منصرف کے ساتھ جو ہے لاحق ہوتی ہے، واہو اللاحق لما لا ينصرف ہو، لما لا ينصرف کا مطلب اس میں غیر منصرف کے ساتھ جو ہے نا ملحق ہوتی ہے۔ کا قول امرل قیس تبصر خلیلی الترا من ذائن سوالک نقبن بین حزم شعب، اب یہاں من ذائن یہ محل شاہد ہے، تبصر خلیلی الترا من ذائن سوالک نقبن بین حزم شعب، اب اے دوست نگاہ کرو، ہل ترا من ذائن، کیا تم دیکھ رہے ہو کہ محمل اور کچاوہا جو ہیں وہ راہ کوستانی کو، کوہستانی پہاڑی رستے کو طے کر رہے ہیں، دو زمینیں سخت کے درمیان جو سرزمینیں کیا ہے بھلا؟ شعب اب ہے۔ دوبارہ بولوں، تبصر خلیلی ہل ترا من ذائن سوالک نقبن بین حزمی شعب، اب نگاہ کرو اے دوست، کیا تم دیکھ رہے ہو کہ محمل جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ کوستانی پہاڑی رستے کو طے کر رہے ہیں، بین حزم شعب، اب دو زمینیں سخت کے درمیان جو سرزمین شعب اب ہے۔ ولمناد المذموم، یہی تنوین ضرورت آتی ہے کس پہ آگا جان؟ لاحق لما لا ينصرف، وللمنادى مذموم، منادى مذموم پر بھی لاحق ہوتی ہے، کا قول الاحوذ، قول الاحوذ سلام اللہ یا مطر علیہا لیس علیک یا مطر السلام، مطرون بتایا بندے کا نام ہے، محل شاہد یہی ہے، مطر اول محل شاہد ہے کہ منادہ ہے، مفرد ہے، معرفہ ہے، ٹھیک ہے، منادہ پہ آئی ہے، یا مطرون عرض کیا ہے ایک شخص کا نام ہے، تو کہتا ہے سلام اللہ یا مطرون، اے مطر سلام اللہ، اللہ کا سلام ہو، علیہا اس پر، ایک خاتون عورت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ظاہراً اس کا نام سلمہ تھا، اس پہ، ٹھیک ہے، سلام اللہ یا مطر سلام اللہ علیہا، سلام اللہ کس پر ہے؟ مطر سلام اللہ کا سلام علیہا اس پر، اس عورت پر، خانوں میں سلمہ پر، ولیس علیک یا مطر السلام، اور آپ پر اے مطر سلام نہ ہو، درود خدا ہو اے مطر اس پر، اور اے مطر تیرے اوپر سلام نہ ہو، ٹھیک ہو گئی بات۔ وَكَلَامُهُ صَحِيحٌ فِي الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ، مصنف فرما رہے ہیں کلامہ صحیح فی الثانی، کلامہ بعض کا کلام صحیح ہے ثانی میں، دوسرے شعر میں نا بعض کا کلام صحیح ہے اس دوسرے شعر میں کہ یا مطرون جو ہے اس میں تنوین ضرورت ہے، بعض کا کلام مصنف کہہ رہے ہیں بعض کا کلام صحیح ہے ثانی، یعنی دوسرے شعر میں نا صحیح ہے، دون الاول کا مطلب ہے پہلے شعر میں صحیح نہیں ہے، دوسرے میں صحیح ہے۔ کیوں پہلے میں کیوں نہیں صحیح؟ تبصر خلیلی ہل ترا من ذائن میں کیوں نہیں صحیح؟
لأن الأول تنوین التمکین، کیونکہ پہلی جو ہے وہ تنوین تمکین ہے، ٹھیک ہے نا، تنوین تمکن ہے۔ لأن الضرورت اباحت الصرف، چونکہ ضرورت نے کیا کیا ہے، اباحت الصرف، صرف کو مباح کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ غیر منصرف تھا لیکن ضرورت کی وجہ سے منصرف ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لأن الأول تنوین التمکین، اس لیے کہ پہلی تنوین تمکین ہے پہلے شعر میں، کیوں؟ لأن الضرورت اباحت الصرف، اس لیے کہ ضرورت نے کیا کیا ہے، صرف کو مباح کیا ہے۔ وَأَمَّا الثَّانِي فَلَيْسَ تنوین التمکین، اما ثانی جو ہے، ثانی جو ہے وہ تنوین تمکین نہیں ہے، ثانی یعنی یا مترن والی جو ہے یہ تنوین تمکین نہیں ہے، کیوں؟ لِأَنَّ الْإِسْمَ مَبْنِيٌّ عَلَى الضَّمِّ، اس لیے کہ اسم جو ہے وہ مبنی بر ضم ہے اور تنوین تمکین کو ہرگز قبول نہیں کرتا ہے۔ لأن الاسم مبنی علی الضم، اس لیے کہ اسم مبنی علی الضم ہے اور وہ تنوین تمکین کو قبول نہیں کرتا ہے۔ وثامنا، توجہ فرمانا، ایک جناب علی آٹھویں بھی ہے، تنوین بڑھتی رہی، 5 ہم نے کتاب میں بیان کی، ایک ایک بڑھاتے بڑھاتے 8ویں آ گئی ہے۔ وثامنا، صحیح ہے نا، وثامنا یعنی قاعدے ہم پیچھے سے، زاد بعضهم تنوینا ثامنا، بعض نے 8ویں تنوین کا اضافہ کیا ہے، وہ تنوین الشاذ، اور وہ تنوین شاذ ہے، کا قول بعضهم، جیسے بعض کا قول ہے، ہؤلاء ان قوم کا، ٹھیک ہے نا، ہؤلاء ان قوم کا، تو جیسے ہؤلاء جو ہے اس کے اوپر ہم کیا کر رہے ہیں عزیزو، دیکھ رہے ہیں ہؤلاء، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں مبنی پر آئی ہے، اس میں مبنی پر آئی ہے۔ حقا ہو ابو زید، اس کو، اس تنوین شاذ کو ابو زید نے حکایت کیا ہے۔ اچھا پھر آگے بات ہوگی کہ اس کا فائدہ جی، وَفَائِدَتُهُ مُجَرَّدُ تکسیر اللفظ، اس تنوین کا فائدہ صرف لفظ کی کثرت ہے، مجرد فائدہ تو مجرد و تکسیر لفظ، صرف لفظ کی کثرت ہے۔ کما کی لفی الف کبا سرا، جس طرح کہ کہا گیا ہے کبا سرا کی الف میں، کہ اس میں بھی صرف لفظ کی زیادتی ہے۔ کبا سرا کہتے ہیں علماء میں کسی کا نام تھا، اس میں یہ کیا المعبود، اس میں یہ کیا علماء، یعنی علماء میں کسی کا نام تھا، کبا سرا۔ وذکر ابن الخباز فی شرح الجذولی ان اقسام تنوین عشرۃ، ابن خباز نے شرح جذولی میں ذکر کیا ہے کہ اقسام تنوین جو ہیں وہ 10 ہیں۔ وجعل کلا من تنوین المنادا و تنوین صرف ما لا ينصرف قسما برأسہ، وجعل، اسی ابن خباز نے ہر ایک تنوین منادا اور تنوین جو صرف ہے، ٹھیک ہے نا، ما لا ينصرف قسما برأسہ، تنوین منادا و تنوین صرف ما لا ينصرف جو کون سی ہے، اس میں غیر منصرف پہ ہے، اس کو مستقل طور پر کیا ہے قرار دیا ہے۔ قال والعاشر تنوین الحکایہ، اور کہا ہے کہ یہ 10ویں تنوین ہے جس کو کہتے ہیں تنوین الحکایہ۔ مثل ان تسمى رجلا بہی عاقلۃ اللبیبہ، جیسا کہ نام دیا جائے رجلاً بہی عاقلۃ لبیبہ، کسی کا مرد کا نام رکھا جائے، مثل ان تسمى رجلاً، رجل کو نام دیا جائے، عاقلۃ لبیبہ جو ہے عاقلہ لبیبہ رجل کا نام رکھا جائے، فإنک تحکی اللفظ المسمى بہ، تو آپ جو ہے نا اس لفظ مسمى کی حکایت کریں۔ وہذا اعتراف منہ، مصنف کہتے ہیں، ہذا سے مصنف کہتے ہیں، ہذا اعتراف منہ بأنہ تنوین الصرف، ابن خباز اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ تنوین صرف ہے، لأن الذی کان قبل التسمیہ حکی بعدا، اس لیے کہ الذی کان قبل التسمیہ، اس لیے کہ وہ تنوین جو تسمیہ سے پہلے تھی، حکی بعدا، تسمیہ کے بعد بھی کیا ہے تسمیہ کے بعد بھی
ہے وہ جو تنوین تھی نا تسمیہ سے پہلے وہ بعد بھی ہے. وہذا اعتراف من ہو, مصنف کہتے ہیں ابن خباز کا یہ اعتراف ہے بأنہ تنوین صرف کے تنوین صرف ہے. لأن الذی کان قبل تسمیہ ہو کیا بعدہ, اس لیے کہ وہ جو تسمیہ سے پہلے تھی ہو کیا بعدہ تسمیہ کے بعد بھی ہے. الثالثو, توجہ فرمائیے وہ کیا ہے؟ نون الاناث. یہ آپ لوگوں نے تھوڑا پیچھے جائیے. نون کو جب ہم نے شروع کیا ہے, ربط ضروری ہے, حرف نون کو جب شروع کیا تو کہا نون جو ہے نون المفردہ تاتی علی اربعۃ وجوہ, نون مفردہ جو ہے 4 وجہ پر آئی ہے. کہا تھا نا, ایک تھی نون تاکید, دوسری تھی جناب علی تنوین, ٹھیک ہو گئی بات, دوسری تھی تنوین, اور اب اسی کی قسم نون مفردہ کی 4 وجہ نہیں بتائیں شروع میں, نون مفردہ کی یہ تیسری قسم ہے. آغا نون مفردہ کی یہ تیسری قسم ہے نون الاناث. یہ نون الاناث جو ہے وہ اسم ہے. نون الاناث جیسے النسوۃ یذهبن کی نون کیا ہے؟ اسم ہے. النسوۃ یذهبن کی نون جو ہے یہ اسم ضمیر ہے اور فاعل فعل ہے. اسم یذهبن کی نون کیا ہے آغا جان؟ یہ اسم ضمیر ہے اور فاعل فعل ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اگر یہ حرف لیں تو پھر یہ ہو جائے گا کہ یہ علامت حرف ہے. ٹھیک ہے, نون کو اگر حرف لیں, مثلا بعض کہتے ہیں اس کو حرف لیں, تو پھر یہ سمجھائے گی یہ حرف ہے علامت ہے, یہ سمجھائے گی کہ فاعل جو بعد والا ہے وہ میرا جمع ہیں, یہ علامت ہوگی, یہ نون علامت ہوگی, یہ بتائے گی کہ میرے بعد والا جو ہے وہ فاعل کیا ہے آغا جان؟ میرے بعد والا فاعل جمع ہے. جیسا کہ اکلونی البراغی سو میں واو علامت ہے اور سمجھاتی ہے کہ فاعل جو ہے وہ جمع ہیں. پھر یہ ہو جائے گا اس میں. توجہ فرمائیے. الثالثو نون الاناث, تیسری قسم نون مفردہ کی نون الاناث ہے. وہی اسم فی نحو النسوۃ یذهبن. النسوۃ یذهبن کی نون کیا ہے؟ اسم ضمیر ہے. وحرف, اور حرف ہے. فی نحو یذهبن النسوۃ میں نون, توجہ کرو, وحرف فی نحو یذهبن النسوۃ میں نون کو کیا مانے کہ یہ حرف ہے. فی لغت من قالا, اس لغت کی بنا پر جس نے کہا اکلونی البراغی سو, تو پھر یہ جو واو ہے یہ علامت ہوگی کہ بعد والا فاعل کیسا آ رہا ہے, بعد والا فاعل جمع ہیں. اسی طرح یذهبن کی نون حرف ہے, صحیح ہے نا, یذهبن النسوۃ میں نون حرف ہے اور یہ بتا رہی ہے کہ بعد والا فاعل جمع ہیں. الرابع نون الوقایت, توجہ کرو, ایک ساتھ پڑھتے ہیں اور پھر ساتھ ترجمہ بھی کرتے آ رہے ہیں. نون الوقایا عزیزو, نون وقایا جو ہے اس کو توجہ کرنا نون اماد بھی کہتے ہیں. یہ جو نون وقایا ہے اس کا نام نون اماد بھی ہے. وقایا کیوں کہتے ہیں نون وقایا؟ چونکہ یہ فعل کو کثرت سے بچاتی ہے. اماد کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ لفظ کا ستون ہے اور لفظ کو اشتباہ سے روکتی ہے, اس لیے اس کو اماد کہتے ہیں. چونکہ لفظ کا ستون ہے, ستون لفظ ہے اور لفظ کو اشتباہ سے کیا کرتی ہے؟ بچاتی ہے. یہ نون وقایا جو ہے یا متکلم سے پہلے آتی ہے. توجہ, نون وقایا یا متکلم سے پہلے آتی ہے اور وہ جو یا ہے وہ منصوب ہوتی ہے. کتنے آگے جان؟ 3 میں سے کسی ایک چیز کے ذریعے سے. پہلی یہ ہے, پہلی بات تو یہ یاد رکھے نا کہ یہ نون وقایا یا متکلم سے پہلے آتی ہے اور منصوب ہوتی ہے فعل کے ذریعے, چاہے وہ فعل متصرف ہو
یا فعل جامد ہو، فعل متصرف ہو یا فعل جامد ہو۔ دوسری قسم یہ ہے کہ یہی نون وقایا جو یا متکلم سے پہلے آتی ہے، ٹھیک ہے، یہ منصوب ہوتی ہے کس کے ذریعے؟ فعل امر کے ذریعے، ادراکنی یعنی ادرکنی، تراکنی یعنی اترکنی، ٹھیک ہے۔ اچھا تیسری جو ہے وہ کیا ہے گا جان؟ وہ حرف حروف مشبہ بالفعل ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ان کے ذریعے یہ منصوب ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ توجہ فرمائیے، عبارت پہ آئیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرابع، چوتھی، نون کی چوتھی جو مطلب ہے قسم ہے نون مفردہ کی، وہ ہے نون الوقایا و تسمى نون الاماد، اس کو نون اماد بھی کہا جاتا ہے۔ وتلحق قبل یا المتکلم المنتصبۃ بواحد من ثلاثہ، یہ نون وقایا یا متکلم سے پہلے ملحق ہوتی ہے اور منصوب ہوتی ہے تین میں سے کسی ایک چیز کے ذریعے۔ احدھا، ان میں سے ایک، یہ الفعل متصرفا کانا او جامدن، فعل کے ذریعے یہ یا منصوب ہوتی ہے، فعل متصرف ہو کانا او جامدن، متصرف جیسے قول امیر المؤمنین علیہ السلام غدن ترون ایامی ویکشف لکم ان سرائری وتعرفوننی بعد خلو مکانی وقیام غیری مقامی۔ توجہ فرما رہے ہو، تعرفوننی، غدن ترون ایامی ویکشف لکم ان سرائری کا معنی سنو، کل تم میرے اس دور کو یاد کرو گے اور میری نیتیں کھل کر تمہارے سامنے آ جائیں گی، اور میری جگہ کے خالی ہونے اور دوسروں کے اس مقام پر آنے سے تمہیں میری قدر و منزلت کی پہچان ہوگی۔ دوبارہ معنی کر رہا ہوں، غدن ترون ایامی سے کل تم میرے اس دور کو یاد کرو گے اور میری نیتیں کھل کر تمہارے سامنے آ جائیں گی، اور میری جگہ کے خالی ہونے اور دوسروں کے اس مقام پر آنے سے تمہیں میری قدر و منزلت کی پہچان ہو جائے گی۔ اور جامدان، توجہ کرو، یا وہ فعل جو ہوتا ہے متصرف ہوتا ہے یا جامد ہوتا ہے، کا قولہم، جیسا کہ یہ قول ہے عربوں کا، علیہ رجلن لیسنی، لیسنی محل شاہد ہے، فعل جامد پہ آئی ہے، صحیح ہے، یعنی لیسا فعل جامد ہے، اور نی وہ ہے نا، وہ جناب یا متکلم کی سے پہلے آئی ہے۔ وَأَمَّا قَوْلُهُ أَدَدْتُ قَوْمِي كَأَدِيدِ التَّيْسِ إِذْ ذَهَبَ الْقَوْمُ الْكِرَامُ لَيْسِي فَضَرُورَةٌ، تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اما یہ جو قول آیا لیسی، اس میں تو کوئی نہیں آئی، محل شاہ لیسی ہے، کہ یہاں نون وقایا نہیں لائے ہیں، نہیں آئی نا لیسی میں نون وقایا، تو کیا جواب ہے؟ اما قول ہو اس میں فضرورتن، ضرورت شعری ہے۔ توجہ، عدد تو قومی کا عدید تیس ذهب الکرام، قوم الکرام لیسی، اپنی قوم کو میں نے شمار کیا، کا عدید تیسے، ٹھیک ہے نا، جس طرح بیابان کے ریت کو کیا کیا جاتا ہے آگا جان؟ شمار کیا جاتا ہے۔ اذ ذهب القوم الکرام لیسی، ٹھیک ہے نا، جب قوم اذ ذهب القوم الکرام لیسی، قوم میں شریف جو ہے میری وہ چلی گئی اور میں نہ گیا، لیسی میں ان میں نہ تھا، لیسی میں نہیں تھا۔ ذهب الکرام، ذهب القوم الکرام، قوم کرام، ذهب گئی، لیسی کہ میں نہیں تھا، لیسی یعنی من روندے نابودا، میں جانے والا نہیں تھا۔ الثانی اسم الفعل، دوسرا کا جان بات یہ ہو رہی ہے کہ نون وقایا جو منصوب ہوتی ہے یا فعل کے ذریعے ہوتی ہے یا کس کے ذریعے ہوتی ہے؟ اس میں فعل کے ذریعے، نہ وہ دراکنی و تراکنی و علیکنی بمعنی ادرکنی و اترکنی و الزمنی،
الثالث تیسری جو ہے حرف ہے مراد حروف سے کیا ہے حروف مشبہ بالفعل ہے کہ یا متکلم جو ہے وہ ان کی وجہ سے کیا ہے منصوب ہے نحو ان آیا ہے وہی جائزۃ الحذف ما ان و انا ولکن و کنا یہی نون کا حذف کرنا جائز ہے ان لکنا کانا کے ساتھ وغالبۃ الحذف ما اللہ اور اللہ کے ساتھ حذف کرنا غالب ہے وکلیلۃ ما لیت کے ساتھ کلیل ہے و تلحق ایضا قبل الیاء المخفوظہ بمن و عن اور یہ نون وقایا جو ہے قبل الیاء مخفوظہ جو من یا عن کے ذریعے مجرور ہے یا جو مجرور ہے من اور عن کے ذریعے اس سے پہلے بھی ملحق ہوتی ہے یہی نون وقایا یا جو مجرور ہے من اور عن کے ذریعے اس سے پہلے بھی لگتی ہے منی انی الا فی ضرورت ہے مگر در ضرورت میں حذف بھی ہو جاتی ہے وقبل المضاف الیہ لدن وقد وقت مضاف الیہ سے پہلے مضاف الیہ ٹھیک ہے یا نہیں لدن قط اور قد اور قط جو ہے نا اس کے کس سے پہلے آگا جان مضاف الیہ سے پہلے بھی نون آتی ہے وقبل المضاف الیہ لدن قط قطو لدن قط قطو کے مضاف الیہ سے پہلے نون وقایا آتی ہے لدن سے ہو جائے گا لدنی قد سے قدنی قط سے قطنی الا فی قلیل من الکلام مگر بہت تھوڑا کلام میں جو ہے نہیں بھی آتی ہے وقد تلحق فی غیر ذالک شذوذا یہ نون وقایا ملحق ہوتی ہے فی غیر ذالک یعنی وہ موارد جو ذکر ہوئے ٹھیک ہے نا نون وقایا ملحق ہوتی ہے فی غیر ذالک جو ذکر ہوئے شذوذا شاذ طور پر ان میں بھی لگتی ہے کا قولہم جیسا کہ قول ہے بجلنی بمعنی حسبی بجلنی بمعنی حسبی موفق مید رہو سلامت رہو عزیزو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ